أشهد أن محمد رسول الله. آج کی حدیث شریف حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی رشوت دینے والے پر، رشوت لینے والے پر، اور ان دونوں کے درمیان ایجنٹ بننے والے پر۔ مسند احمد بن حنبل، حدیث نمبر 22,399۔ اب دیکھیے حدیث میں کیا فرمایا گیا۔ حدیث میں تو دونوں پر لعنت فرمائی گئی، یعنی رشوت دینے والے پر بھی اور رشوت لینے والے پر بھی۔ تو رشوت دینے والے پر لعنت کیوں فرمائی گئی؟ اس لیے کہ وہ دوسرے کا حق مارتا ہے، ظلم و زیادتی کے ذریعے پیسے کی بنیاد پر آگے آتا ہے، جو حق اس کا نہیں ہے وہ حق لینے کی کوشش کرتا ہے، اور جو رشوت لیتا ہے وہ ناجائز پیسہ لیتا ہے، حرام پیسہ لیتا ہے، بغیر کسی حق کے مال لیتا ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس سے اب جس کا حق مارا گیا ہے اس کے دل میں تو دوسری کیفیت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، پھر آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور پھر انسانیت تباہ ہوتی ہے۔ رشوت انسانوں کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو لوگ رشوت لیتے ہیں تو ان کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے، حرام مال میں کوئی برکت ہی نہیں ہوتی ہے، اور وہ پیسہ لے کر کے ظلم میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو جو صاف صاف رشوت ہے، دینے اور لینے کا معاملہ، ان دونوں پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں لعنت فرمائی گئی، اور جس پر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما دیں، قرض کر دیں، جس کو بددعا دے دیں، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے کے جو بھی فیسز جو بھی شکلیں اس کی ہیں، اس کو منع فرما دیا گیا۔ براہ راست رشوت اگر نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی انداز سے وہ رشوت بن سکتی ہے، تو اس کو بھی آپ نے منع فرما دیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گفٹ کو، ایسے ہدیے کو، ایسے تحفوں کو قبول کرنے سے منع فرمایا جس میں رشوت کا شائبہ ہو۔ یعنی کوئی آفیسر آیا نیا، اب کیونکہ ہمیں اس سے تعلقات بنانے ہیں، وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے، کوئی جج ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی اس طرح کے بڑے عہدیداران ہیں، تو ان کو جا کے گفٹ اس نیت سے دینا کہ ہمارے ان کے تعلقات ہوں، پھر ہمارے معاملات دوسرے مقابلے میں ہمارے حق میں ہو جائیں، تو اس سے بھی آپ نے منع فرما دیا گیا، منع فرمایا آپ نے کہ لوگ عہدوں کی بنیاد پر گفٹ وصول کریں، لوگ اپنے منصب کی بنیاد پر گفٹ وصول کریں۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ تو بڑا عبرت انگیز ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنتا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، قبیلہ ازد کے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے پر مأمور فرمایا۔ جب وہ وصول کر کے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا زکوٰۃ ہم نے وصول کی ہے، اتنا صدقہ وصول کیا ہے، یہ تو بیت المال کا ہے۔ جب یہ صدقہ و زکوٰۃ وصول کر کے آئے تھے، زکوٰۃ و صدقات، کہا کہ یہ تو بیت المال کا ہے، اور یہ ہم کو ہدیے میں ملا ہے، یہ ہمارا گفٹ ہے جو لوگوں نے مجھ سے ملاقات میں دے دی، بھائی یہ آپ کے لیے۔ شاید آج کے دور میں ہم لوگ سمجھے کہ اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ لوگ گفٹ کر دے رہے ہیں، تو
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ماں یا باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا تو کیا اس کو یہ گفٹ یا ہدیے ملتے؟ پھر اس کو دیکھتے کہ اس کو ہدیہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. یعنی بھیجا جس نے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندے کے طور پہ وہ گیا تھا، ان کے نمائندے کے طور پر وہ گئے تھے وہاں پر، تو یہ پرسنل کوئی ٹور تو نہیں تھا ان کا کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے یا ان کی ذاتی تعلقات کے بیس پہ ہدیے دے رہے ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے ہدیے اور تحفے بھی بیت المال میں جمع کرائے اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص اس صدقہ سے جو کچھ بھی لے گا قیامت کے دن اس کو اپنی گردن پہ لادے ہوئے آئے گا. تھوڑا سا بھی اگر اس میں سے اس نے لے لیا کہ بھائی یہ بیت المال کا ہے اور یہ ہمارا ہے، تو یہ کہ آدمی اپنی محنت کا پیسہ لے جو اس کو سیلری مل رہی ہے، باقی کسی منصب کی بنیاد پر اگر لوگ اس کو ہدیہ تحفے دے رہے ہیں تو عہدے اور منصب کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور تحفہ لینے سے منع فرما دیا. یہاں تک کہ آپ نے احتیاط فرمائی ہے، حالانکہ وہ براہ راست رشوت نہیں ہے، لیکن وہ رشوت کا دروازہ نہ کھول دے اس کے لیے آپ نے منع فرمایا. پھر آپ نے کیا فرمایا کہ یہ بات کہہ کے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ہم نے پہنچا دیا، اے اللہ ہم نے پہنچا دیا، یعنی آپ کی بات پہنچا دی، بات واضح کر دی. آپ نے فرمایا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کوئی کام کر دینے کے بعد اس کا ہدیہ بھی قبول کرنے کو ناپسند فرمایا. یعنی کسی کی کوئی سفارش کر دے، کسی کوئی کام بنا دے کہ چلو آفس میں یا فلاں جگہ فلاں سرکاری جگہوں پر ہم تمہارا کام بنا دیں گے، اور اس کے بیس پر وہ کچھ پیسے لے، تو اس سے بھی آپ نے منع فرمایا. سفارش کی وجہ سے یہ تعلقات کے معاملات ہوتے ہیں، ہر جگہ پیسے کا معاملہ تھوڑی نہیں ہوتا ہے. کسی کو کی مدد کرنی ہے تو مدد کرنے اور سفارش کرنے کا عوض تھوڑی نہیں دیا جائے گا، ورنہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر صرف پیسے سے محبت ہوگی، آپس میں تعلقات باقی نہیں رہیں گے. جو بھی کام ہوگا پیسے کا ہوگا اور پیسے والوں کا کام ہوگا. جو بیچارے غریب ان کا کام ہی نہیں ہو پائے گا، نہ کوئی ان سے ہمدردی کرے گا، نہ کوئی ان سے ان کے معاملات کو حل کرے گا، ہر جگہ پیسہ ہی بولے گا. تو آپ نے سفارش کرنے کے عوض میں بھی پیسہ لینے سے منع فرما دیا. اور اس سلسلے میں کیا فرمایا کہ جو سفارش کر کے کسی کے پیسہ قبول کرے، پیسہ لے، تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہوا. وہ سود لے رہا ہے، وہ سود کے دروازوں میں سے، سود کے بہت سارے جو مختلف اس کی شکلیں ہیں، اس میں سے سود کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہوا. ابھی عام چلن ہو گیا، دیکھیے عام بات ہو گئی ہے. کسی کا کچھ کام کرا دیا، اسے یہ طے کر دیا کہ بھائی ہمارا اتنا رہے گا، تمہارے کام کروا دیں گے ہم. تو بات کیا واضح ہوئی کہ ان محتاط رویوں کی طرف اپنے اشارہ فرما کر کے، تلقین فرما کر کے آپ نے ہدیہ اور رشوت کے نازک فرق کو واضح کر دیا. ہدیہ تو بالکل جائز چیز ہے، ہدیہ دینا چاہیے. ہدیہ کیسا آتا ہے؟ ہدیہ کسی سے ہمارا تعلق ہے، کسی سے محبت ہے، رشتہ دار ہیں ہمارے، جو آدمی اپنے بھائی کو یا کسی رشتے کو یا دوستی کی وجہ سے آدمی دیتا ہے، کہ اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی. لیکن رشوت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ غرض وابستہ. اگر غرض وابستہ ہے، کوئی اس کے پیچھے اپنا کوئی بینیفٹ، کوئی فائدہ اس کے پیچھے اگر ہے ہدیہ دینے کے پیچھے، تو وہ چیز رشوت کی ایک بھی شکل ہو جاتی ہے. عوام میں، پبلک میں، اور جو آفیسرس ہیں ان کے اندر جو نفرت پیدا ہوتی ہے، جو کرپشن پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ رشوت ہے، برائبری ہے. تو پیسے دے کر کام کرانا، اس سے یہ عدل کے منافی ہے، عدل کے خلاف ہے. حق مارا جائے گا اس کے ذریعے کسی کا، اور پیسے والوں کے ہی مسائل حل ہوں گے. تو اس لیے آپ نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا. کتنا اچھا مذہب ہے اسلام، کتنی بہترین چیزیں اس کے اندر ہیں، کتنی بہترین تعلیمات ہیں. اگر اسلام کی ان ہدایت پر عمل کیا جائے تو معاشرے کے اندر
کتنی بہترین تصویر نکل کے سامنے آئے گی، کتنا بہترین اور امن اور والا سماج بنے گا۔ اسلام کے اندر یہ طاقت ہے، اسلام کے اندر ہی پاور ہے کہ ہر ایک کو اسلام برابری کا حق دے سکتا ہے، ہر ایک کو انصاف دے سکتا ہے، ہر ایک کے مسائل اسلام حل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص پر لعنت فرمائی ہے، اور وہ ہے الرائش۔ ابھی تک ہم نے دو لوگوں کے بارے میں پڑھا، الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص اور ہے جس پر لعنت فرمائی ہے، وہ کہ الرائش۔ تو الرائش کسے کہتے ہیں؟ مڈل مین، بیچ کا آدمی، جو معاملات طے کرائے کہ تم اتنا پیسہ دے دو گے تمہارا معاملات ہو جائے گا، یہ اس کو الرائش کہتے ہیں، جس کو عام زبان میں دلالی بولتے ہیں، کہ ہم تمہارا کام کرا دیں گے، ہم کو اتنا پیسہ دے دو، تمہارا کام 50,000 میں ہونے والا ہے، ہم اس کو 40,000 میں کرا دیں گے، جن 5,000 ہم کو دے دو۔ تو ایسا کچھ معاملہ طے کرانا، اس طرح کی چیزیں کرانا رشوت لینے اور دینے والے کے درمیان، تو اس کو الرائش کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ عام طور سے لوگوں نے اس کو اپنا پروفیشن بنا کے رکھا ہے، جاب بنا کے رکھا ہے، تو اس طرح کی دلالی بھی حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو آج ہم نے رشوت کے بارے میں پڑھا کہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اور الرائش یعنی مڈل مین، بیچ کا جو آدمی ہوتا ہے، اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، صحیح طور پر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔